السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہ محمد جلال حسینی ہے اور شہر رائچور میرا وطن ہے، اور اس شہر رائچور میں خطب اور ابدال کے درمیان اللہ تعالیٰ مجھے یہ وطن مبارک وطن میں پیدا کیا، اور میرے پیر و مرشد میں مانتے ہو جان کو مانتے نہیں مانتے مجھے جلال حسین، اور اس نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ نئے محرم میں میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، ہر مذہب کے بھائیوں کو یہ نئے سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب کو نیا سال مبارک ہو۔ یہ نئے سال کے اندر ہم ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر آفت سے دور ہو، اور ہم نئے سال کا آغاز محبت اور سلوک اور خلوص دل سے لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ سے، پنجتن پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تمام صحابہ کرام سے اور اولیاء کرام سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ شہر رائچور میں محبت عطا فرما، پنجتن کے صدقے میں۔ اے میرے اللہ، شہر رائچور کے اندر، تمام ہندوستان کے اندر جو بھی بیماریاں آنے والی ہیں اس کو دور عطا فرما۔ اے میرے اللہ، یہ محمد مصطفیٰ کی محبت ہم سب کے دل میں عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمہراج والبراق والعلم۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ مہراج والے، تاج والے، براق والے، علم والے ہیں۔ علم کا مطلب ہے جھنڈا۔ تو شہر رائچور کے اندر کئی سالوں سے یہ بات بار بار علم برداروں کو ذلیل کرے جا رہی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین کے سر کو شہید کر کر یزید نے اپنے نیزے پر سر کو اٹھا کر گلیوں میں گھومتا ہوا لوگوں کو دیدار کراتے ہوئے اپنے محل میں لے کے گیا۔ تو چند یہ دنیا میں رہنے والے بار بار یہی بات سے علم برداروں کو ذلیل کیا جا رہا، رسوا کیا جا رہا، ان کا ہر گلی میں مذاق اڑایا جا رہا، ہر فنکشن میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسجد میں گئے تو ان کی عزت نہیں۔ ایسا ہی علم برداروں کے اوپر ہو رہا ہے۔ ایک علم بردار ایک سال کے اندر 2 دن کے لیے علم بٹھاتا، سال کے 12 مہینے کی زندگی وہ مر کے جیتا۔ چھوٹا بچہ سے لے کے، معصوم بچے سے لے کے بڑا آدمی تک ان کا مذاق اڑاتے رہا ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ کوئی کہنے والے نے ایسا کہہ دیا کہ علم امام حسین کے سر کی نشانی ہے، علم جو بٹھاتے ہیں، علم کے اوپر جو پنجہ ہے وہ امام حسین کا سر ہے، وہ ہے نا یزید کی نقل ہے، وہ امام حسین کے سر کو لے کر گلی گلی گھومتے۔ تو دنیا میں ایسے ایک بزرگ کی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھنے والے، سننے والے میرا ویڈیو یہ غور سے سنیں اور دیکھنے کے بعد اگر سچے دل سے کوئی ولی کا عاشق ہے اگر سے تو میری بات کو مانیں گا، اگر جو سچے دل سے ولی کا عاشق نہیں ہے تو میں نہیں بول سکتا۔ حضرت ادھونی میں سید شاہ طاہر حسینی قادری رحمت اللہ علیہ آپ کو خلافت سے سرفرازہ خلافت عطا کیا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر نے آپ کو خلافت عطا کیا۔ سیدنا غوث اعظم دستگیر نے آپ چھلا کشی میں بیٹھے، آپ کی محبت پہ، آپ کے قربانی پہ، آپ کے تقوی پہ فدا ہو کر حضرت
غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ باطنی میں آ کر آپ کو قر خلافت عطا کرے۔ آپ ادونی کے ایسے یہ خطب اولیاء اکرام ہیں جس کی مثال خود آپ کے والد شاہ قادری لطیف لووالی خود فرماتے ہیں، کرنول لطیف لووالی سرکار کے آپ صاحبزادے ہیں۔ تو ایسے ولی ڈھونڈے تو نہیں ملتے۔ ولی وہ ہے کہ موت کے دروازے سے انسان کو رہائی دلا کر زندہ کرتا۔ ولی وہ ہے آسمان کے بارش کو اپنی انگلی کے اشارے سے رکا دیتا۔ ولی وہ ہے فقیر اگر اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاتا ہے تو بادشاہ بنا دیتا۔ ولی وہ ہے کوئی مغرور بادشاہ اس کے در پہ آتا تو اس کو فقیر بناتا، ولی اس کو بولتے۔ ولی وہ ہے کہ شریعت کے کبھی خلاف نہیں جاتا۔ ولی وہ ہے کہ دنیا میں حق سے چلتا، حق سے رہتا، حق سے پردہ ہوتا، اور ان کی خبر میں مٹی بھی ان کی میت کو نہیں چھیتی، اسے ولی بولتے۔ ایسے ولی طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ آپ نے علم بٹھایا۔ حضرت سید صدی محسود خان گلبرگ شریف میں آپ گورنر تھے۔ آپ کو طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ اپنے باحیات میں ادونی کو بلایا۔ ادونی کو بلا کر بولا، اے مسعود خان، میں آپ کو ادونی کا گورنر بناتا ہوں، اور یہ جگہ میں اہل بیت کا علم نہیں ہے، یہ جگہ میں اہل بیت کی معلومات نہیں ہے، یہ جگہ میں امام حسین کی شہادت کا ذکر نہیں ہے، یہ جگہ میں امام حسین کی شہادت کی پہچان نہیں ہے۔ آپ ایک علم بنائیے اور علم بنا کر ادونی کے قلعے کے اوپر بٹھائیے۔ تو آپ طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، آپ اور سدی مسعود خان رحمت اللہ علیہ، آپ دونوں نے علم کو بنا کر علم کو بٹھایا۔ آپ ایک سید ہے اور آل رسول ہے۔ اگر آل رسول سید خود طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ ایک ولی شریعت کے خلاف نہیں جاتے، اگر ہر ولی کے کوئی ولی کے حسین دادا لگتے، کوئی ولی کے نانا لگتے، کیا کوئی اہل بیت اپنے گھر کی بےدبی کر کر اپنے گھر کا سر میں علم کو ٹنگا کر بےدبی کرنے کے لیے حکم دیتا؟ اگر علم غلط ہوتے تو تاریخ گواہ ہے، جا کر دیکھ لے سکتے ادونی میں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ادونی میں طاہر شاہ ولی ایک آل رسول اپنے گھر کی کوئی بےدبی کرتا ہے کیا علم بٹھا کر؟ اگر علم غلط ہوتے تو یہ ولی کیوں بٹھائے؟ اور ایک مثال دیتا ہوں، چلو۔ خواجہ امین رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے مرید، آپ قادرلنگ جگت گرو رحمت اللہ علیہ، آپ 300 سال کے بزرگ ہیں، 350 سال کے۔ آپ نے جب اپنے پیر و مرشد سے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے جب خلافت سے نوازا آپ کے پیر و مرشد نے، تو آپ جب آئے کوتالم جگت گرو میں، مجھے جتنا معلوم ہے اتنا بولوں، تو آپ جب آئے کوتالم جگت گرو میں، آپ جب کوتال میں تشریف لائے تو علم لے کے آئے۔ آپ کے پیر آپ کو ہے نا ساتھ ساتھ، اے خواجہ قادرلنگ تو جا رہا ہے، اے خواجہ قادرلنگ تو جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ اہل بیت کی نشانی لے کر جا، اللہ کی تبلیغ کر، دین کی تبلیغ کر، اس کے ساتھ میرے گھر کا ذکر کر، کس طرح انہوں نے قربانی دیے، ان کی نشانی بتا۔ تو اگر سے یہ امام پاک کا سر رہتا تو وقت کے بزرگان دین 350 سال کے قادرلنگ جگت گرو رحمت اللہ علیہ یہ علم کو اپنے پیر خواجہ اور اعلیٰ شیر خدا کے دربار سے کیوں لا کر اپنے آستانے پہ بٹھائے؟ اور اعلیٰ خواجہ امین الدین شیر خدا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسے بزرگ ہے ہندوستان کے، ایک ایسے بزرگ کرناٹک کے ہیں جس کی تاثیر اگر تم سوچیں گے نا پیروں سے زمین ہٹ جائیں گی۔ میں چھوٹی مثال دیتی ہوں، مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں خود ایک انگوٹھا چاک ہوں، کہ
خواجہ امین الدین عرف اعلیٰ شیر خدا رحمت اللہ علیہ جب آپ اپنے مریدوں میں بیٹھے پردہ لے رہے تھے، اپنے مریدوں کو بولا کہ اب میرا وقت نزدیک آ گیا، جب میں دنیا سے مثال ہوں گا تب میرے کو غسل کر کر، میرے کو کفن لپٹ کر فلانے کنویں میں مجھے چھوڑ دے۔ تو آپ کو اسی طریقے پہ کیا، آپ جب پردہ لیے، آپ کو غسل دیا، آپ کو کفن میں لپیٹا گیا، دعا کرایا گیا، آپ کو اسی طرح آپ کے میت کو وہ کنویں میں چھوڑا گیا۔ تو چند دن کے بعد آپ کا ایک عاشق، آپ کا ایک مرید آپ کو بے پناہ بے انتہا چاہتا تھا، تو اس نے اپنے دل میں ایک سوچ وسوسہ پیدا کیا کہ میں میرے پیر خواجہ امین کو بڑا دربار بنا کے گنبد بناؤں گا، بشرطے یہ ہے آپ نیچے ہوتے اور میں گنبد بنائی تو اوپر ہو جاتوں لوگ بنانے والے، تو کیسا کریں گے؟ تو یہ ان کے مرید کا سوچنا تھا۔ خواجہ امین الدین اعلیٰ شیر خدا موت کی نیند سے واپس آ گئے، ولی وہ ہوتا موت کی نیند سے آپ واپس آ کر ایک کمرے میں گئے، اپنے مرید کو اجازت دیا، بنا تیری گنبد، تیری محبت میں میں گنبد بنا لینے تیار ہوں۔ تو آپ خواجہ امین رحمت اللہ علیہ روم میں بیٹھے، جب جیسا گنبد بنی واپس اپنے مرید کو اشارہ دیا، آپ کے پھر میں جا رہا ہوں، آپ پھر وہی جگہ پہ جا کے جہاں پہ آپ کی میت کو رکھے تھے وہی جگہ پر آپ گئے۔ تو خواجہ امین وہ ولی ہے، وہ ولی علم بٹھانے کی اجازت دی، وہ ولی علم کا جلوس کرنے کی اجازت دی۔ ایسے بڑے بڑے بزرگان دین اگر کوئی ڈھونڈتا پھریں گا نا تو دیکھنے والا تھک جائے گا، اتنے بڑے بڑے ہستیاں علم بٹھایا، علم کو لے کے چلے۔ آج کے دنیا والے، آج کی دنیا کے علم والے یہ بتا رہے کہ امام حسین کی منڈی لے کو جو انسان یہ ریچور میں محرم کر رہے، وہ امام حسین کی منڈی لے کو ناچے، وہ امام حسین کی سر کا نقل کر رہے، یہ یزید کریا تھا۔ کیا حضرت طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کو اس کی معلومات نہیں تھی کہ یزید منڈی لے کو ناچا، میں بھی اس کی نقل کرے جیسا بول کر؟ کیا خادرین جگت گرو کو اس کی معلومات نہیں تھی؟ یہ یزید کی نشانی ہے، میں علم نہیں بٹھانا، یہ ہمارے اہل بیت کا سر ہے، یہ میرے گھر کا سر ہے، بول کو کیوں بٹھایا؟ پنگنڈا بابا فخر الدین کے روزے پہ جاو علم، کالے مستان رحمت اللہ علیہ کے روزے پہ جاو علم۔ عاشق سرکار محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، عاشق کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عاشقی پیدا کرنا پڑتا۔ آج علم بٹھانے والا ہر جگہ رسوا، ہر جگہ مایوس۔ کیا امام حسین کسی کو ایسی تکلیف دیے، کسی کو ایسا ذلیل کرے؟ میں بھی تھوڑا بہت جانتا ہوں، فون سے میں نے بھی سیکھا ہے کہ ایک بڑے بزرگ وضو بنا رہے تھے، تو وہ بزرگ صحیح وضو نہیں بنا رہے تھے، تو امام حسین ٹھہر کر پوچھے، سرکار آپ بڑے ہیں، آپ دیکھیے ہم وضو کیسا بنا رہے۔ تو دونوں کا وضو دیکھو، وہ بڑے بزرگ بولے، نہیں بیٹے آپ دونوں صحیح بنا رہے، غلط تو میں بنا رہا تھا۔ کیا آل رسول ہے بول کو ڈائریکٹ کسی کو غلط ہے بول کر بولے؟ نہیں بولے نا۔ سرکار کی محبت رکھنے والا، مٹھی کے رکابی میں کھانا بڑا کام نہیں ہے، مٹھی کے گھر میں سونا، مٹھی کے گھر میں جینا، پھٹے سو بوریا رہنا اور کچی پل پلاتی زمین پہ سونا، یہ نبی کے محبت کی پہچان ہے۔ نبی کی محبت کی بات آئی تو ہر انسان محبت میں باتوں کی محبت دکھانا نہیں ہے، نبی کی محبت وہ ہے کہ نبی کو چاہنے والا اپنی جان سے زیادہ ان کو چاہتا، جان سے زیادہ۔ نبی کو چاہنے والا وہ تھا خواجہ اویس قرنی۔ میں میرے علم بردار بھائیوں کا شکر گزار ہوں، یہ 5G کا زمانہ ہے کہ یہاں پر
ایک بڑے آدمی کو چھوٹا بچہ بے ادب، بے سلوک سے، بے زبان سے، ہر طریقے سے بات کر رہا. یہ زمانے میں بڑے آدمی رسوا ہوتے جا رہے، بچے بلندی پہ آتے جا رہے. کس لیے؟ یہ بے ادبی کے دنیا میں، یہ بے ادبی کے دور میں، یہ ہر جگہ دنیا میں جو اعلان ہو رہا، علم امام حسین کی منڈی ہے، علم امام حسین کی منڈی ہے، علم امام حسین کے سر کی نقل ہے، علم امام حسین کے سر کی نقل ہے. تو یہ سر کی نقل ہے تو شاہ طاہر شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کیوں بٹھائے؟ یہ اگر سر کی نقل ہے تو خادر جگت گرو رحمت اللہ علیہ کیوں بٹھائے؟ یہ اگر سر کی نقل ہے تو حضرت خواجہ امین الدین اعلیٰ شیر خدا کے روزے پہ کیوں بٹھائے؟ یہ علم کی، یہ سر کی نقل ہے تو پنگنڈا بابا فخر الدین با حیات میں علم کو کیوں لے کے چلے؟ یہ سر کی نقل ہے تو خواجہ بندے نواز کیوں اس علم کو لے کو چلے؟ یہ سر کی نقل ہے تو خواجہ نصیر الدین دہلوی چراغ کیوں لے کے چلے؟ یہ سر کی نقل ہے تو خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجر اجمیری رحمت اللہ علیہ عطائے رسول کیوں لے کے چلے؟ دنیا میں علم کا، علم برداروں کا مذاق ہوتے جا رہا. ایک دن ایسا آئے گا جو نہیں بولنے والا اپنے گلی میں، اپنے گھر میں علم بٹھائے گا. یہ بھی دن آئے گا. میں بے حد بڑے ادب سے اس ماحول کے طریقے پہ میں شکر گزار ہوں میرے علم بردار بھائیوں کا، اور ان کو تہہ دل سے ان لوگوں کو میں یہ سلام کر لوں کہ کئیوں سالوں سے ذلت اور رسوائی ہو کر بھی لوگ ذلیل کرتے جاتے ان کو. جب ایک علم اہل بیت کا جا رہا، اہل بیت کی نشانی جاری، طاہر شاہ ولی بٹھائی سو نشانی جاری، قادر جگت گرو لے کو چلے سو نشانی جاری، خواجہ امین الدین عرف اعلیٰ شیر خدا لے کو جاگلے سو نشانی جاری. تو وہ نشانی کی بیت بھی ہوتے جاری. پھر بھی علم بردار دل ہی دل میں روتا ہے، مایوس ہوتا ہے، مصیبت اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، پھر بھی یہ علم کو لے کو چلتا ہے یہ دنیا میں. اس کو تہہ دل سے میرا سلام. میری گزارش ہے کہ یہ دنیا میں، یہ ماحول میں، ایسی مصیبت میں، یہ زمانہ چھوٹا بڑے کو نہیں، بڑا چھوٹے کو نہیں، چھوٹے سے عزت نہیں مل رہی، بڑے سے محبت نہیں مل رہی. ایسے عالم میں بھی جگہ جگہ پہ علموں کا مذاق ہو رہا، پھر بھی میرے بھائی عالم کو لے کو چل رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ علم بردار عباس ہی کا کرم ہے کہ آج کے زمانے کے علم بردار ہر گلی میں مذاق اڑایا جا رہا، پھر بھی اہل بیت کی محبت میں علم لے کو جا رہے. اس سے بڑھ کو کیا بات ہے؟ اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت. اے امام حسین، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبا نہ جو فلک پہ کبھی وہ تارا حسین ہے. ایمان اور کفر میں نسبت کوئی نہیں، یہ دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے. یہ بھی خیال نہ آیا تمہیں یزیدیوں، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے. بزم رسول پاک نے دیکھا ہے راز میں، سرکار ہے چراغ تو اجالا حسین ہے. یہ ہمارے آقا کی بات ہے. ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے جس نے سجدے میں نبی تھے تو گردن پہ سوار حسین تھے. ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے سجدے میں نبی تھے تو گردن پہ سوار حسین تھے. سجدے سے نہ اٹھایا سر، کہیں حسین کو خراش آ جائے. میرے آقا نے جانا حسین کا مرتبہ کیا ہے، ہم اس حسین کے علم پکڑتے. ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے جس نے حوض کوثر پہ اپنا قبضہ کیا. ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے جس نے 72 تیر کھا کر بھی سجدے میں سر کو رکھا.
ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے جس نے اپنے نانا نبی محمد مصطفیٰ حسین کو اپنے گود میں لے کر ان کے بغلوں میں خوشبو سونگتے تھے۔ آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ اے آقا محمد مصطفیٰ، آپ یہ حسین کے جسم سے کیا سونگتے ہو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہم ایسے حسین کے علم پکڑتے۔ آقا حسین ایسے ایک شبیہ سرکار ہے جن کی مثال میں نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبا نہ جو فلک پہ کبھی وہ تارا حسین ہے۔ ایمان اور کفر میں نسبت کوئی نہیں، یہ دنیا ہے رات تو سویرا حسین ہے۔ اور یہ دنیا میں شہر ریچور میں چند لوگ مجھے سوال کرے کہ یہ حاضری جو آپ کو آتی، لوگوں بول رہے ہیں کہ یہ گلیش جن ہے، کیا یہ بات سچ ہے کیا؟ تو میرے بھائیاں، میں سنا رہا ہوں، آپ سنو اچھی طرح۔ حاضری کیا ہے؟ حاضری ایک جذبات کا نام ہے، یہ کوئی گلیش جن نہیں ہے۔ اگر گلیش جن ہوتا تو گلیش جن کو گجل کی گلیزات کیوں خوشبو پسند؟ ایک حاضری والا پانی نہاتا، عطر لگاتا، جب اس کو حاضری ہوتی ان بولتا نبی پاک پہ درود شریف بھیجو، قدم قدم پہ درود شریف پڑھا جاتا۔ حاضری یہ ہے۔ محرم کا مہینہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی سب سے پہلے کلمے کی تشریح کی۔ محرم کا مہینہ 10ویں محرم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ 10ویں محرم کو یہ دنیا بنایا۔ محرم کا مہینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کو بخشش عطا فرمایا۔ محرم کا مہینہ یہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت شیش علیہ السلام کی لغزش پوری کی۔ محرم کا مہینہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا عطا فرمایا۔ محرم کی 10ویں تاریخ یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کو جن و انسانوں پہ حکومت ملی۔ محرم کی 10ویں تاریخ یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ محرم کا مہینہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی محرم کی 10ویں تاریخ کو جوتی پہاڑ پہ ٹھہری۔ محرم کا مہینہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی دریائے نیل میں۔ محرم کا مہینہ یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کو آیات کریمہ عطا فرمایا، اللہ مچھی کے پیٹ سے آپ باہر آئے۔ محرم کا مہینہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ کے دن آگ میں جھونکا گیا تو جبرائیل آ کر بولے اللہ نے مجھے آپ کو بچانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں جس کو یاد کرتا ہوں اس کی مدد چاہتا ہوں، تمہاری نہیں۔ تو درود ابراہیم عطا ہوا محرم کا مہینہ وہ ہے۔ آگ پہ جب آپ بیٹھے تھے، وہ آگ کے اوپر آپ کو جلانے ڈال دیا گیا تو آپ کے پاس وہ آگ گل بن گئی۔ محرم کا مہینہ وہ ہے، یہی دن امام پاک کی شہادت ہوئی، اسی دن قیامت بھی آنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزارش کرتا ہوں میرے علمبردار بھائیوں سے کہ جگہ جگہ پہ محرم ٹھنڈا ہوتے جا رہا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو دیکھو بڑے بڑے بزرگوں کے آستانوں پہ جا کے وہ بزرگان دین زیارت اہل بیت کے طور پہ علم لایا، اپنی حیات میں بٹھایا، وہ علم کی زیارت کرائی۔ علم وہ چیز ہے، علم جب بھی خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے گزرتے یا خواجہ بندہ نواز وہ جگہ پہ گھوڑے پہ سوار ہوتے، ادھر علم آتے ہوتے تو آپ کے سامنے آپ وہ گھوڑے سے اتر کر ہاتھ باندھ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ علم وہ ہے۔ علم کیا ہے؟ علم پکڑنے والا ہی جانے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔
میرے بھائیاں، نئے سال کی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور کوئی بھی بولے حاضری آنے والی یہ گلیز جن ہے رائچور کے اندر، یہ جلال حسینی شہر رائچور میں کدھر بھی آنے کے واسطے تیار ہے۔ میں میرے پیر پہ بھروسہ رکھتا ہوں، میں میرے پیر جلال حسینی پہ یقیدہ رکھتا ہوں۔ جہاں بولے میں وہاں پہ آتا ہوں۔ رائچور کے اندر کوئی بتا دے مجھے گلیز جن ہے بول کر، نہیں بتا سکتے۔ یہ سب کہاوتی باتیں ہیں۔ آپ جو پرانے علم بردار ہیں، علم لے کو چل رہے، ان کا میں شکر گزار ہوں یہ زمانے میں۔ اور جو نئے علم بردار ہیں، 2 سال 4 سال پکڑ کو یہ امام حسین کی منڈی ہے بول کو ہمیں نہیں پکڑتے با، یہ بیت بھی کر رہے تھے، ہمارے معلوم نہیں تھا بول کو، ان سے میری گزارش ہے، ان سے میری تمنا ہے کہ عاشق حسین کا ڈرتا نہیں، حسین کے نعرے پہ انگار پہ چلتا رہا۔ ہزاروں لوگ حسین کے عاشق کو جب علم پکڑتا ہے، مذاق اڑانے کے لیے کوئی ٹھہرتا، صبح چبانے کے لیے کوئی ٹھہرتا، عزت گرانے کے لیے کوئی ٹھہرتا، تو لڑائی کرنے کے لیے کوئی ٹھہرتا۔ تو جب بھی یہ پرانے علم بردار لے کے چل رہے، ان کو میرا یہ سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کی سب علم برداروں کو، سب میم بھائیوں کو، ہر مذہب کو میری مبارکباد ہو۔ میں پہلی بار یہ بیان کیا ہوں، اس سے جانے انجانے میں میرے سے کچھ بھی کسی سے بھی غلطی ہوئی، میرے باتوں سے کسی کو ٹھیس پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ لیکن علم بیٹھتے تھے، علم بیٹھتے ہیں، علم بیٹھتے رہیں گے، نہ کوئی رکا سکتا، نہ رکیں گے۔ اورنگزیب کے جیسے بادشاہ کے دور میں علم نہیں رکے تو یہ دور کیا ہے؟ یہ اہل بیت کی نشانی ہے، یہ اہل بیت کی نشانی ہے، یہ اہل بیت کی نشانی ہے، یہ اہل بیت کا علم ہے۔ اس کو نہ کوئی رکا سکتا، نہ کبھی رکیں گا۔ یہ چلتا تھا، چلتا ہے، چلتا رہے گا۔ اسے اورنگزیب نے رکا کر، سر جھکا کر علم عطا فرمایا۔ علم بٹھانے والوں کو ایکرا جنگل دیتا ہوں، علم بٹھائے اس والوں کو بولیا وہ اورنگزیب تھا۔ عادل خان بادشاہ علم بٹھایا، نظام گورنمنٹ علم بٹھائے، عثمان گورنمنٹ علم بٹھائے، اکبر بادشاہ علم بٹھایا۔ اورنگزیب جبیل و خوددار، شریعت کے اتنے پابند بزرگ ہیں وہ، ان کی مثال میں نے بڑے بڑے عالم، مفتی، مولوی، ہر انسان دنیا کے ہر کونے میں اورنگزیب کی تعریف کرتا۔ اورنگزیب وہ ہے کہ اپنی بادشاہی کی امانت سے کبھی نہیں کھاتے تھے وہ لوگ، تو کھجور کی چھال کے ٹوپیاں سی کر، تسبیح گن کر، وہی محنت کے پیسے سے کھاتے۔ اس قدر شریعت کے پابند بزرگ ہے اورنگزیب۔ ایک مزار کے پاس سلام کرتے تھے، وہ مزار سے واپس سلام کا جواب اگر نہیں آیا تو وہ مزار کو آپ شہید کر دیتے تھے۔ تو اس قدر جلالی بزرگ، اتنے شریعت کے پابند، کیا ان کو نہیں معلوم تھا یہ امام حسین کا سر ہے؟ ان کو کیوں بٹھایا انہوں نے؟ اس باتوں پہ غور کرو، محرم کو آگے بڑھاؤ، علموں کو عروج میں لاؤ۔ جہاں جہاں علم بیٹھ رہے، علم برداروں سے میری گزارش ہے کہ پابندی کرو، مسجدوں میں نماز پڑھو، کم سے کم سال کے 12 مہینے نہیں کر سکتے تو یہ 10 دن تو کرو۔ بس میری یہی گزارش ہے۔ آپ سے جانے انجانے میں کچھ تو غلطی ہوئی تو میں ہر مذہب سے معافی مانگتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔